معذوریوں کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ جب بھی دنیا میں کوئی اسپیشل بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے یہ بات کی جاتی ہے کہ اس بچے کا کیا بنے گا، اور سب سے پہلے الزام کزن میرج سسٹم پہ لگایا جاتا ہے۔ جہاں کزن میرج نہ ہو وہاں دائی نرس ڈاکٹر کی قابلیت سوالیہ نشان بنتی ہے، یا اس کی غفلت کے وقت بھی آکسیجن نہیں ملی وغیرہ۔ بہت سی معذوریوں کو وراثتی سمجھا جاتا ہے کہ نسل در نسل چلتی رہی ہیں۔ جینز میں ٹائم بم چھپا ہوتا ہے، کسی بھی پیڑھی میں چلا جا سکتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ لڑکی کی عمر زیادہ ہوتی ہے تو بچہ معذوری کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، اور کہیں حاملہ ماں کو اچھی غذا نہ ملنے کی وجہ سے بھی یہ الزامات سامنے آتے ہیں۔ کہیں بچے کو بچپن میں بخار ہوتا ہے تو وہ مسلسل معذوری کا شکار ہو جاتا ہے، کہیں کوئی بیماری شدید ہو کر وقت کے ساتھ معذوری بن جاتی ہے۔ پوری دنیا میں ان سب چیزوں کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ ودیشی اسپیشلسٹ بچوں کی تعداد میں کسی طرح بھی کمی نہیں آ رہی ہے۔ اس کی وجہ سائنس تلاش کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور اس کی دوسری کنڈیشن ان نون وجہ سامنے آ رہی ہیں۔ نت نئی ایک سے ایک معذوریوں کی اقسام سامنے آ رہی ہیں۔ سائنس ان وجوہات کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی ہے۔ جب تک کسی نتیجے پر پہنچتے ہیں، کوئی نئی وجہ، نئی معذوری سامنے آ چکی ہوتی ہے۔ آخر کب تک ان چیزوں سے بھاگتے رہیں، کب تک الزامات کی نفسیات میں جیتے رہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارا بچہ ٹھیک ہوتا۔ ایک تو بات میری لکھ لیجیے، اسپیشل افراد سے یہ کنات فری کبھی بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ ایسا نہیں تو ویسا، مگر یہ بچے پیدا ہوتے رہیں گے۔ یہ انسانی تنوع ہے، اور یہ تنوع اس وقت دنیا اور چھپی ہوئی دنیا میں موجود جانداروں میں موجود ہے۔ یہ تنوع ہمیشہ سے رہے گا۔ تنوع سے مراد وہ چیز ہوتی ہے جو ایک گروہ میں فرق پیدا کرتی ہے، خواہ وہ جسمانی ہو، تنظیمی ہو، نفسیاتی ہو، یا طرز عمل کی خصوصیت کی بنا پر ہو۔ اصطلاح تنوع سے مراد لوگوں اور جانداروں اور چیزوں کے مابین فرق اور مختلف ہونا ہے۔ مختلف چیزوں کی نوعیت، اکثریت یا فرق ہوتا ہے۔ یہ تنوع اس کائنات کو بنانے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوڈنگ ہے۔ وہ وقت سے اس میں سرپوشت رکھا ہے۔ کائنات کے سافٹ ویئر میں ڈالے گئے کوڈز کو ہم انسان نہیں بدل سکتے ہیں۔ ہمیں اس فرق کو قبول کرنا ہوگا۔ ان بچوں کو 100% ٹھیک کرنا ہمارے بس میں نہیں ہے۔ یہ تنوع جو ختم نہیں ہوگا، ان کا معیار زندگی بہتر کرنا ہے۔ ان کی وجہ سے ٹینشن لے کر اپنی زندگی کو برباد نہ کریں، نہ ہی اپنا سب کچھ ان کے علاج پہ لگا دیں۔ نہ جہاں کوئی بتانے والا ہے وہیں ہم بھاگ جاتے ہیں۔ ان بچوں سے اپنا سرمایہ تھوڑا تھوڑا کر کے ہٹانا اور ان کو زمانے کی دھوپ دینی ہے، جس کی سختی اور تپش محسوس کر کے یہ چھوٹے پودوں سے درخت بننا شروع کر دیں گے۔ آپ بھی نہیں ہوں گے تو ان کو جس نے پیدا کیا ہے وہ ان کو پالے گا۔ تھوڑا سا خیال رکھیں۔ جی آپ سے مخاطب ہوں، اسپیشل بچوں کے والدین سے۔ آپ کا قصور نہیں ہے اس بچے کی معذوری میں۔ آپ ایک قیدی کی طرح کیوں زندگی جی رہے ہیں؟ کچھ دیر اسپیشل بچوں کو گھر چھوڑ کر دونوں میاں بیوی آؤٹنگ پر جائیں، آئس کریم کھائیں، سینما جانا مناسب سمجھیں تو چلے جائیں، کوئی اچھی فلم دیکھ لیں۔ کسی پارک میں بیٹھ کر ایک دوسرے سے محبت کے دو بول بولنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟
کتنی دیر ہوگی ایک دوسرے کے لیے تیار ہوں۔ آخری بار کب ایک دوسرے کو جذبات کی حد تک پگھل کر محبت سے گلے لگایا تھا۔ اس بچے کی وجہ سے اپنی خوشیاں، اپنی ذات کو قربان نہ کیجیے۔ یہ آپ اب نارمل لائف جی رہے ہیں تو آپ ایسا نہیں جئیں۔ آج یا کل میری تحریر پڑھیں، بس ایک کام کرنا ہے، اچھا سا تیار ہوں، اپنا سب کچھ اچھا بنائیں اور اپنے پارٹنر جسے اپنی کسی پارٹی میں لے جانا ہے، باہر لے جانا ہے، چند لمحوں کے لیے اس بچے کی پیدائش اور اس کی وجہ سے اس کو پریشان نہ رکھیں۔ ان لمحات کی فوٹو بنائیں، انہیں پرنٹ کر کے اپنے گھروں میں سجائیں اور پھر اس طرح اپنے آپ کو خوشیاں دیں۔ اگر آپ اپنے آپ کو خوشیاں دیں گے تو اس طرح بچے کو بھی لگے گا کہ وہ ایک نارمل بچہ ہے۔ اگر آپ پریشان بن کے ہر وقت اس کے سر پہ سائے کی طرح رہیں گے تو وہ بھی نفسیات کا شکار ہو سکتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ اپنے آپ کو مثبت رکھیں۔ اگر آپ اپنے آپ کو مثبت رکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی کی زندگی میں بھی آسانیاں پیدا کرے گا۔